اللہ کے ذکر کو اپنی زندگی کے 24 گھنٹوں میں کچھ نہ کچھ ٹائم ضرور دیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے ذکر کرنے پر بہت انعامات سے نوازتے ہیں۔ تو ایک حدیث آپ کو میں یہاں پر سناتا ہوں، تو اس حدیث کو سننے کے بعد آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کس قدر خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں تنہائی میں، اور کس قدر قیامت میں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے انعامات رکھے ہوئے ہیں۔ تو یہاں پر دیکھیے حدیث عربی میں لکھی ہوئی ہے، ان ابی درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يبعثن الله اقواما يوم القيامة في وجوههم النور على منابر اللؤلؤ يقبضهم الناس ليسوا بأنبياء ولا شهداء فقال أعرابي قل لهم لنا نعرفهم قال هم المتحابون في الله من قبائل شتى وبلاد شتى يجتمعون على ذكر الله يذكرونه۔ تو یہاں پر یہ ترجمہ ہے اس کا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قیامت کے دن اللہ جل شانہ بعض قوموں کا حشر ایسی طرح فرمائیں گے کہ ان کے چہروں پر نور چمکتا ہوگا، وہ موتیوں کے ممبروں پر ہوں گے، لوگ ان پر رشک کرتے ہوں گے کہ وہ انبیاء اور شہداء نہیں ہوں گے۔ کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ، ان کا حال بیان کر دیجئے کہ ہم ان کو پہچان لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ لوگ ہوں گے، یعنی کہ یہ لوگ وہ لوگ ہوں گے جو اللہ کی محبت میں مختلف جگہوں سے، مختلف خاندانوں سے آ کر جمع ہوں گے اور اللہ کے ذکر میں مشغول ہوں گے۔ تو دیکھ لیں کس قدر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر انعامات بتائے ہوئے ہیں قیامت میں مرنے کے بعد، جو کہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں خالصتاً دل سے، کہ وہ موتیوں کے ممبروں پر ہوں گے اور شہداء بھی نہیں ہوں گے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے کس قدر انعامات سے ان کو نوازنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔